السلام علیکم ناظرین، میں بہت ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن پاکستان کی اس وقت خود معاشی حالت حکومت کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل ہے۔ وزیر خزانہ کو دیکھ لیجئے کہ کوئی عیاشی نہیں چل سکتی۔ FBR کے چیئرمین کو دیکھ لیجئے کہ ٹیکس دینے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو ٹیکس کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں، یعنی اشرافیہ، اور حکومت کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر بڑی مشکل سے ہم نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا ہے۔ IMF اپنے 6 اہم ترین جو ہے وہ قرضہ جو $7 بلین دینے سے پہلے وہ اس کا جو پوری کی پوری اس کی کمیٹی ہے وہ آ کر 6 شعبے کی مانیٹرنگ کر رہی ہے۔ بظاہر کچھ انڈیکیٹرز بہتر ہیں، لیکن پاکستان کی معاشی حالت کیا ایسی ہے کہ ممبر آف پارلیمنٹیرین، وزراء، مشیر اور معاونین کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں، اور 5%، 50%، 100% نہیں، 500 اور 700% تک ان کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں۔ ایک طرف یہ حالات ہے، دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ کے 50 رکنی کابینہ وجود میں آ گئی ہے، 12 نئے ابھی جو لوگ ہیں وہ شامل ہوئے ہیں، وفاقی وزیر، اس میں 9 وزرائے مملکت ہیں، 3 مشیران ہیں، 4 معاونین ہیں، کل 50 سے انکریز کر گیا ہے۔ کل یہی PDM جب PTI کی حکومت میں 50 وزراء تھے تو انگلی اٹھاتی تھی کہ ملک کی معاشی بدحالی کا شکار ہے، ملک معاشی تباہی کا شکار ہے، اور یہاں پر کابینہ میں 50 افراد ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوال پوچھا جائے کہ 1 سال بعد یہ جو آپ نے 12 اور 9، 21 اور 4، 25 اور 3، 27 لوگوں کا اضافہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں تھی؟ کیا پہلے کے وزراء کی کارکردگی نہیں تھی تو نکال دیتے؟ جو کہ بتایا جا رہا ہے کہ بالکل کارکردگی نہیں ہے، تو انہیں ہٹا کے نئے لے آئے، چلے سمجھ میں آتی ہے، لیکن اضافہ اور پرانے والے بھی موجود ہیں۔ حالانکہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز کے ذریعے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے، سرمایہ کاری اس کے ذریعے ہو رہی ہے، پالیسی وہ بنا رہا ہے، پلاننگ وہ کر رہا ہے، اہم ترین میٹنگز اور ساری چیزوں کے اوپر فیصلے وہ کر رہا ہے۔ یہ تو سامنے سمبل بیٹھے ہیں اور سائن کر دیتے ہیں کیونکہ عہدہ ان کے پاس ہے۔ تو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سارا کام کر رہا ہے، تو ان جو پہلے سے موجود وزراء تھے ان کی کارکردگی سامنے نظر نہیں آ رہی ہے، سارا کنٹرول ان کا ہے، تو یہ وزراء عیاشی کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پاکستان کے ٹیکس پیئر پیسوں سے عیاشی کر رہے ہیں، اور اب یہ مزید 27 آ گئے۔ اور کیا پرابلمز آئیں گی آپ دیکھ لیں۔ یہ پاکستان ایک طرف آپ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں کیا نام ہے FBR کے چیئرمین کہ جن پہ ٹیکس لگنا چاہیے وہ اشرافیہ جو وہ مالک اس وقت بنی ہوئی ہے وہ ٹیکس نہیں لگانے دیتی۔ میں نے بتا دیا جیسے کابینہ میں 50 افراد کے شامل ہونے سے ہوگا کیا؟ تنخواہیں اور مراد وزراء، مشیران اور معاونین خصوصی کو بھاری تنخواہیں دی جاتی ہیں، جیسے میں نے کہا 500 سے 700% انکریز ہوا ہے۔ سفری اخراجات اور دیگر سہولیات دی جائیں گی۔ سیکریٹریٹ اور عملہ ہر وزیر و مشیر کے ساتھ ایک مکمل اسٹاف ہوتا ہے، جس میں سیکریٹریز، اسسٹنٹس، پروٹوکول افسران اور دیگر اہلکار شامل ہوتے ہیں، جو قومی خزانے سے تنخواہ حاصل کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ منسٹر اپنی جیب سے دے رہے ہوتے ہیں۔ سرکاری وسائل کا استعمال، مثلاً سرکاری گاڑیاں، پیٹرول، سیکیورٹی اور دیگر سہولیات کا استعمال، براہ راست حکومتی اخراجات جو کہ عوام کے ٹیکس پے سے ہے، اس سے یہ آئے گا۔ اگر اوسطاً ہر وزیر اور مشیر کے اخراجات
تنخواہ، مرات، عملہ، سفری اخراجات وغیرہ سالانہ کروڑوں روپے میں ہوں تو 50 وزیر، مشیر، معاونین، وزیر مملکت کی جو کل ان پر جو خرچ آئے گا، عوام کے ٹیکس کا بوجھ جو بنے گا عوام پر، وہ تقریباً کہتے ہیں کہ اس میں اربوں روپے انوالو ہے۔ تو پاکستان کے ٹیکس پیئر عوام جو بوجھ تلے ابھی بھی جن پر مزید ٹیکس لگایا جا رہا ہے، جو ٹیکس دے رہے ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ 27 رکنی کابینہ جس کا اضافہ کیا گیا ہے، اس کی ضرورت کیا تھی، جبکہ ملک 88,000 ارب قرض ہو گیا ہے ملک کا، اور قرضوں پر ملک چلایا جا رہا ہے، اور صرف $11 بلین وہ بھی لون کے آپ کا ریزرو ہے۔ معاشی حالات تباہ ہے، مشکلات ہیں، ٹیکس نہیں لیا جا رہا ہے، نہ آپ کے ٹریڈنگ سے ٹیکس مل رہا ہے، نہ آپ کے ایگریکلچر ٹیکس دے رہا ہے، نہ سروسز سیکٹرز، نہ ریئل سیکٹرز، کیونکہ ان تمام چیزوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اہم ترین اشرافیہ جو ٹیکس نہیں دیتے، اور جو عوام ٹیکس دیتی ہے، غریب اور جو سرکاری ملازم اور دوسرے، ان کے پیسوں سے اربوں روپے کا اب یہ بجٹ جائے گا۔ حالانکہ کام ساری اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسلز کر رہا ہے۔ ٹاک دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔